بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج سارے ویلاگز اور ٹی وی پروگرامز کی ہیڈ لائن تو یہی تھی کہ گنڈا پور صاحب کو ہٹا کر جنید اکبر صاحب کو پی ٹی آئی پختونخوا کا صدر بنا دیا گیا۔ کیا گنڈا پور عمران خان سے وفادار نہیں رہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک جو بظاہر عمران خان کے وفادار تھے، وقت بدلنے پر انہوں نے کیا کیا تھا، اور فیاض الحسن چوہان نے کیا کیا تھا۔ عمران خان نے کیوں ہٹایا گنڈا پور کو، اور ایسے لیڈر یعنی جنید اکبر کو کیوں بنایا جو مخالف گروپ میں سے تھے؟ در حقیقت یہ بڑی گہری تدبیر ہے۔ گنڈا پور صاحب کو صاف صاف پیغام ہے کہ آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وزارت اعلیٰ سے ہٹایا بھی نہیں کہ انہیں بغاوت کا موقع نہ ملے، ہٹایا اس لیے بھی نہیں کہ طاقتور لوگوں کو پارٹی توڑنے کا موقع نہ ملے۔ پہلے منیب فاروق صاحب کا ویلاگ دیکھتے ہیں، جنہوں نے شیخ رشید کا مشہور زمانہ انٹرویو کیا تھا۔ آج اگر طاقتور لوگوں کی سوچ آپ نے پڑھنی ہو تو منیب فاروق کے ویلاگ سے آپ کو آسانی سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ منیب فاروق صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کور ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بشرا بی بی کی سزا پر عمران خان غصے میں ہیں۔ تاثر یہ ہے کہ گنڈا پور فوج کے قریب ہیں۔ گنڈا پور صاحب کا مسئلہ کیا ہے، ہوا کیا ہے، اور عمران خان صاحب کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ بشرا بی بی کو سزا جو ہوئی ہے اس کا الزام گنڈا پور صاحب پر کیوں آ رہا ہے؟ اور ایسا کیوں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب شاید کچھ جگہ یہ کہتے پائے گئے، یا کچھ لوگوں کو یہ تھا کہ جی گنڈا پور صاحب نے مدد نہیں کی بشرا بی بی صاحبہ کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، اور یہ بھی کہ بشرا بی بی صاحبہ جن ملاقاتوں کے لیے وہ کوشش کر رہی تھی اور وہ ملاقاتیں ان کی منیب فاروق کے بقول فوجی قیادت کو تشویش ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی طاقت سے ایک بہت بڑا بیانیہ بنا لیتی ہے، جیسے گوہر علی خان کی آرمی چیف سے ملاقات پر بنا دی جبکہ ہوا کچھ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ میری اپنی رائے میں یہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین سے آرمی چیف ملاقات کریں، گو کہ بات بن نہ سکی۔ بہرحال منیب فاروق کہتے ہیں کہ اعلیٰ ترین عسکری ذرائع کی طرف سے بار بار پی ٹی آئی بیانیے کی تردید کی جائے گی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک دو بڑے تگڑے لوگوں نے کہا کہیں بیٹھ کے کہ یہ تحریک انصاف کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ یہ اتنا بڑا بیانیہ بنا دیتے ہیں کہ جی بات ہوگی، جی آرمی چیف سے ملاقات ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آفر دے دی، یہ کر دیا، تو اصل میں تو کچھ سرے میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا کیا جائے، یا اس بات کے اوپر کیسے؟ منیب فاروق خود بھی یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ طاقتور لوگ یہ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو خاموش کرانا ممکن نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ خاموش نہیں ہوگا، اور وہ اس کے لیے اس کی خاموشی کسی کے بس میں نہیں ہے، اور نہ کوئی اسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو منیب فاروق صاحب کے بقول آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ تو بیسیکلی آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک بڑا ہیوی کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ لیکن میری رائے میں سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ایسا ہی ایک کام ہوگا جیسے کوئی وائپر لے کر سمندر کی لہروں کو واپس بھیجنے کی کوشش کرے، نکلے گا تو کچھ بھی نہیں۔ حکومت واٹس ایپ گروپوں کو سونگتے پھرے گی، اور اس کا اصل کام جو ہے وہ جرائم کی روک تھام ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے مریم نواز کے خلاف پوسٹ کو لائک بھی کیا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ایک پوسٹ کے نیچے اگر 70,000 لائکس ہیں تو کس کس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ سوشل میڈیا بھی کبھی کنٹرول ہوا ہے؟ دھمکایا جا رہا ہے کہ واٹس ایپ گروپوں کے اندر مخبر موجود ہیں، نظر رکھی جا رہی ہے۔ کتنے احمق لوگ ہیں، یہ کبھی کسی حکومت نے یہ کام نہیں کیا کہ واٹس ایپ گروپوں کو ٹریک کرے۔ سوشل میڈیا پریشر نکالنے کے لیے ہوتا ہے، اور جب اس کو روکا جائے گا تو سڑکوں پہ لوگوں کی تعداد بڑھے گی۔ پریشر کوکر سے اگر بھاپ نہیں نکلے گی تو ظاہر ہے کہ وہ پھٹ جائے گا۔ لیکن یہ لوگ خود بھی مانتے ہیں کہ جو لوگ بیرون ملک مقیم ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دفعہ کوشش کی گئی تھی کہ جن لوگوں نے ان کی گاڑی پہ حملہ کیا تھا ہم ان کے کاغذات منسوخ کر دیں گے۔ دنیا میں یہ اپنا تماشا بنا رہے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کیا فرماتے ہیں گنڈا پور جنید اکبر ایپیسوڈ کے بارے میں؟ فرماتے ہیں جنید اکبر عاطف خان گروپ میں سے ہیں۔ 35 ایم این اے اور ایم پی ایز کا گروپ عاطف خان نے بنا رکھا ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ عاطف خان وزارت اعلیٰ کے باقاعدہ امیدوار ہیں۔ گنڈا پور صاحب کی کرسی خطرے کا شکار ہو گئی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے گنڈا پور صاحب سے خیبر پختونخوا کے اندر جو پارٹی کی صدارت ہے واپس لے کے اسے جنید اکبر صاحب کے حوالے کر دی ہے۔ اور یہ جنید اکبر صاحب کون ہے؟ یہ عاطف خان صاحب کا گروپ کے اندر شامل ہیں،
اور آطف خان صاحب کون ہے؟ آطف خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی چیف منسٹری کے لیے باقاعدہ امیدوار. سوال یہ ہے کہ باقاعدہ کیسے ہو سکتے ہیں جب پوسٹ خالی ہی نہیں؟ باقاعدہ تو بندہ تب بھی ہوتا ہے جب ایک پوسٹ خالی ہو، اس کے لیے کاغذات جمع کرائے جائیں. ہاں، یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ عمران خان کی نظروں میں انہیں گرا کر دوبارہ الیکشن کرائے جائیں. اتنا میں جانتا ہوں کہ عمران خان گنڈا پور کو کبھی کھل کھیلنے نہیں دیں گے. ناظرین یاد رکھیں کہ عمران خان کا ایک بیان گنڈا پور کو زیرو کر سکتا ہے، جس طرح شیر افضل مروت خاصی حد تک زیرو ہو چکی ہیں. منصور علی خان فرماتے ہیں کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے تو مسلم لیگ نون کے صدر بھی تھے. ان کی رائے میں بیک وقت صوبائی صدر اور وزیر اعلیٰ رہنا کوئی بڑی بات نہیں. لیڈر تھے، ٹھیک ہے، تو وہ مسلم لیگ نون کی صدارت بھی کر رہے تھے، وہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی تھے اور اپوزیشن لیڈر بھی تھے. تو یہ کوئی اتنا فرماتے ہیں کہ میری نظر میں یہ ایک ڈیموشن ہے. جو ہے وہ بھی گنڈا پور صاحب ہی ہینڈل کر رہے تھے. میری نظر میں، یہ میری رائے میں، یہ ایک ڈیموشن ہے. بقول سمیع ابراہیم صاحب، عمران خان نے پارٹی کے ایک انتہائی اہم رہنما سے کہا کہ انہیں خبر ملی ہے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری میں علی امین گنڈا پور کا ہاتھ ہے. اگر ثابت ہو گیا تو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گا. یہ ایک انتہائی عام رہنما سے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ علی امین کو یہ بات بتائیں کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ اس میں تمہارا ہاتھ ہے، یعنی کہ بشرا بی بی کی گرفتاری کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ بھی خبر ہے کہ شیر افضل مروت اور وقاص اکرم کی کلاس ہوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ دونوں گنڈا پور کی گیم کھیل رہے ہیں. خاصی ہے، خان صاحب نے شیر افضل مروت اور شیخ وقاص اکرم کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور کی گیم کھیل رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی نامزدگی خان صاحب نے تبدیل کر دی. جنید اکبر صاحب کو اس حد تک سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا کہ انہیں خان صاحب سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا. اور سائیڈ لائن کس نے کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ گنڈا پور صاحب نے. اب اچانک جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی مل گئی، کے پی کے صدر بھی بن گئے. بہت بڑی تبدیلی ہے، بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ واپس آئے ہیں. بہت سے اور لوگ بھی ہٹائے جا سکتے ہیں اور یہ خان صاحب کی طرف سے ایک پالیسی شفٹ ہے منصور علی خان صاحب کی نظر میں. آپ اس کو بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی خان صاحب کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے ایک پالیسی شفٹ ہو رہا ہے. یہ منصور علی خان صاحب کے نزدیک زیادہ بڑی خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور ابھی تک وزیر اعلیٰ ہیں، یعنی ان کے خیال میں ابھی تک ان کو ہٹا دیا جانا تھا. زیادہ بڑی، میرے خیال میں اس خبر سے بھی جو زیادہ بڑی خبر ہے نا، وہ خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ابھی تک وزیر اعلیٰ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان گنڈا پور کو نہیں ہٹائیں گے، وہ انہیں ڈرائیں گے اور دوسرے کسی کو ان کے ذریعے ڈرائیں گے، اور اسی طرح سے یہ چلے گا معاملہ جیل میں سے. باقیوں کو بھی ایک تنبیہ ہوگی ہے جنید اکبر کے پی ٹی آئی پختونخوا کے پریزیڈنٹ بننے سے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض کیا کہتے ہیں اس بارے میں. یاد ہے کہ عمران ریاض خان کے لیے گنڈا پور صاحب نے ایک پرائیویٹ میسج میں گالم گلوچ بھی کی تھی، لیکن انہوں نے مثبت بات ہی کی. یہ کہا کہ ایک مشکل وقت تھا جس میں علی امین گنڈا پور نے پرفارم کیا، اب ان سے ذمہ داری کم کی ہے عمران خان نے. سیکنڈ بیلنس ہو پارٹی کے اندر. دوسرا، عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کے اوپر سے ایک ذمہ داری اتاری ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، آپ وہاں کے معاملات دیکھیں، اور خیبر پختونخوا کے معاملات دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہوں یا دیگر چیزیں ہوں، وہ کافی گمبھیر ہیں. لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا گروپ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا. عمران خان پاور پالیٹکس سے بچنا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر. عمران ریاض بتاتے ہیں کہ جنید اکبر نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کا 50 سال کا ریکارڈ نکلواؤں گا. بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی حکومت میں ہوتے ہوئے اب تک اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل نہیں کرا سکے. توشہ خانہ سے شریفوں اور زرداریوں نے سب کچھ لیا ہے، گاڑیاں بھی لی ہیں خلاف قانون جا کر، سب جانتے ہیں. لیکن یہاں کون سا کسی اصول پر عمل ہو رہا ہے؟ جنہوں نے 90 دن کی آئینی مدت میں الیکشن نہ ہونے دی، ان کا کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ آئین شکنی میں طاقت والوں کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مدد حاصل ہے، اور وکلاء خاموش ہیں اور میڈیا خاموش ہے. آپ کو مریم نواز کی بی ایم ڈبلیو یاد ہوگی. منصور علی خان صاحب کے مریم نواز سے انٹرویو میں ایک کلپ لیک ہوا تھا اس بارے میں. ٹھیک، 90s میں لی ہوئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ 90s میں لی گئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے، میرے خیال ہے ان کی حکومت تھی جی ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تحفہ آپ کو ملا ہوا ہے اور یہ آپ کی ہے، یہ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں، جو پرسنٹیج ہے وہ پے کریں. گاڑی الاؤڈ نہیں تھی اس وقت، گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی، رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. نہیں، لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں.
عمران ریاض کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں. جو کچھ 2 مرتبہ ڈی چوک میں ہوا، دونوں مرتبہ وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ تیسری مرتبہ کارکن علی امین گنڈا پور کو گاڑی سے نکلنے نہیں دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میں نے پیشاب کے لیے جانا ہے. ایسے کلپس بھی موجود ہیں جن میں کارکن علی امین گنڈا پور سے جھگڑ رہے ہیں. آخر میں عمران ریاض صاحب نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک امریکی ریاست میں ایک ناشتہ ہوتا ہے جس میں امریکی صدر مدعو ہوتا ہے. دنیا بھر سے ہزاروں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں. یہ فروری کے شروع میں ہوتا ہے. بلاول چونکہ صدر پاکستان کا بیٹا ہے تو اس نے بھی ایک پاس حاصل کر لیا اور کہہ رہا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر اس کے ساتھ ناشتے پر جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ گویا ٹرمپ نے بلاول کو کہا ہے کہ بلاول آپ نے ضرور آنا ہے. معاملہ ختم. اب اس کے اوپر بھی بلاول نے جھوٹ بول دیا کہ جناب مجھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوت دی ہے خاص طور پہ کہ بلاول تو ضرور آنا ہی کوئی اور. ناظرین، گنڈا پور کی جگہ جنید اکبر کو پی ٹی آئی پختونخوا کا صدر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سونپنے سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان اس وقت بڑی فارم میں ہیں. جیل کے اندر سے بھرپور سیاست کر رہے ہیں.